اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام في وصية لمحمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. میرے عزیز دوستو، تاریخ اسلام میں واقع کربلا ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ جس پر بہت سے علماء کرام نے گفتگو کی ہے اور بہت سے دانشمندوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. کسی نے مصائب اور مظالم کو جمع کرتے ہوئے مقتل تحریر کیا ہے، کسی نے پوری تاریخ کو نقل کیا ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے اور کس انداز سے یہ واقعہ پیش آتا گیا. اور بعض علماء کرام نے جب کتاب لکھی ہے تو اسے تحقیقی انداز میں پیش کیا ہے، یعنی اس واقعے کے کیا عوامل تھے، وہ کون سے اسباب اور وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر یہ واقعہ کربلا پیش آیا. اگر ہم اس واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے اسباب اور اس کے محرکات کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے اپنے سفر کو شروع کیا، بلکہ اس سے اور بھی پیچھے چلے جائیں کہ جب حاکم شام کا انتقال ہوتا ہے اور یزید کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس وقت سے لے کر امام کی شہادت تک ہم ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے عمل کا بھی مشاہدہ کریں، اسے غور و فکر کی نگاہ سے دیکھیں. اسی طریقے سے اس پورے ماحول میں، اس پورے واقعے کے دوران امام نے کیا کیا کلمات اور الفاظ ارشاد فرمائے، ان خطبات پر ہم غور کریں جو امام اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو یا مخالفین کو ارشاد فرما رہے تھے. اس میں انہوں نے کون سی باتوں کو نقل کیا ہے. جب ہم اس پر تجزیہ و تحلیل کریں گے تب ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کی کلمات پر غور و فکر کریں، ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، یہ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے مقصد اور ان کے اہداف سے کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا. یعنی اگر ہم اس واقعہ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام کا مقصد یا امام کس وجہ سے کربلا گئے، کس وجہ سے ان کی یہ شہادت واقع ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مجموعی طور پر ہر امام کی زندگی اور ان کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور امام اسی حالات اور واقعات کے اندر ہوتے، یہی سارے اسباب پیش آ رہے ہوتے، تو وہ امام بھی شاید اسی انداز سے واقع کربلا کے اندر موجود ہوتا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو امام نے فرمایا تھا کہ میں نے اس صلح کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کا نام زندہ کر دیا ہے.
اس صلح کو اسی انداز سے پیش کیا جاتا ہے جس طرح سے رسول اکرم نے کافروں کے مقابلے میں قریش مکہ کے مقابل میں صلح حدیبیہ انجام دی تھی۔ تو جس طریقے سے اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی صلح کرنا، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کر کے اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع کیا۔ تو بنیادی طور پر ہر امام کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر دین کا دفاع کرنا ہے، دین کو اس طرح سے بچانا ہے کہ وہ مٹ نہ جائے، وہ ختم نہ ہو جائے اور وہ قیامت تک باقی رہے۔ اس وقت کے حالات کا جو بھی تقاضا ہو اس کے مطابق اس وقت کا امام اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ کو انجام دیتا ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا کے بارے میں غور کریں تو عالم اسلام میں اس واقعے کے بارے میں دو اہم اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سراسر امام حسین علیہ السلام کی اپنی پلاننگ اور ان کے اپنے غور و فکر کا نتیجہ تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو حکومت کا اہل سمجھتے تھے، وہ خلافت کو اپنا حق جانتے تھے، لہذا جب یزید کی طرف سے انہیں بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا بلکہ اس کے مقابل میں خلافت کو اپنا حق ظاہر کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خلافت اور حکومت میرا حق ہے، یہ چیز میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے اس کے لیے ایک ایک کر کے منصوبہ بندی کرتے ہوئے اقدام کیا اور اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب کربلا میں پہنچے ہیں تو وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اس مقصد میں کامیاب نہ ہونا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ کوفے والوں نے جس طرح سے خطوط لکھ کر ان کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور عین موقع پر جب امام کو ان کی مدد کی ضرورت تھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور امام کربلا میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے امام کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ کوفے والوں کی بات مانتے ہوئے ان کی طرف چلے جائیں، جس میں سر فہرست عبداللہ ابن زبیر کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ حجاز میں یعنی مکہ اور مدینہ میں اپنی خلافت قائم کرنا چاہتا تھا، لہذا اسے یقین تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص اس کی بیعت نہیں کرے گا اور کوئی اس کی حکومت اور خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا، لہذا اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ قسم کا دھوکہ تھا کہ جو عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام اپنی پلاننگ میں، اپنی منصوبہ بندی میں، اپنی کارروائی میں اور اس تحریک میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کی وجہ سے انہیں شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک قول ہے، اور اس قول کو اہل سنت کے تقریباً بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت امام نے خلافت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے اقدام کیا تھا، اور اس کے لیے جو انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی اس میں وہ فیل ہو گئے، نعوذ باللہ ان سے خطا ہو گئی، وہ صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں کر سکے اور جس کی وجہ سے انہیں شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جسے ہم امامیہ اثنا عشری شیعہ افراد مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ کربلا در حقیقت مشیت الہی اور تقدیر الہی کا نتیجہ ہے، یعنی خداوند متعال کی طرف سے امام حسین علیہ السلام سے شہادت کا تقاضا تھا، اور نہ صرف یہ کہ تقاضا تھا بلکہ پروردگار متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس سارے واقعے کو امام حسین علیہ السلام کو بیان کر دیا تھا، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی اس سارے واقعے کے بارے میں جانتے تھے اور علم رکھتے تھے، لہذا تقدیر الہی کے مطابق، منشا اور رضائے پروردگار کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اس شہادت کو قبول کیا۔ چونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا پہلا قول ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ امام سے اپنی پلاننگ میں، اپنی منصوبہ بندی میں کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ فیل ہو گئے نعوذ باللہ،
اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول درست ہے کہ خداوند متعال کی رضا کی خاطر، تقدیر الہی کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا، پہلے مکہ گئے اور پھر وہاں سے عراق کا کوفے کا سفر کیا۔ راستے میں انہیں روک دیا گیا اور کربلا کے صحرا اور ریگستان میں وہ اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ شہید ہوئے۔ لہذا اس میں کہیں بھی کوئی خطا کا پہلو نہیں ہے، نعوذ باللہ امام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ اپنی پلاننگ میں فیل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی جانب بڑھ رہے تھے، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک قدم وہ اسی جانب آگے بڑھا رہے تھے کہ جہاں خداوند متعال کی رضا تھی، اور جیسا پروردگار نے ان سے تقاضا کیا تھا اسی کے مطابق وہ عمل بجا لا رہے تھے۔ اب اس بات کی دلیل کے طور پر کہ ہم کیسے دوسرے قول کو قبول کرتے ہیں کہ پروردگار نے یہ چاہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہوں۔ اچھا، اب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی ثمرہ نہیں تھا، بلا وجہ خداوند متعال نے بس یہ چاہا کہ امام شہید ہو جائے تو امام کربلا چلے گئے، نہیں، اس واقعے کے پیچھے بہت سارے اہداف تھے، مقاصد تھے، اس کے بہت سارے فوائد تھے۔ ان میں سے بہت سے فائدے ایسے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ بھی رہے ہیں، جسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے یا رسول نے بیان بھی کیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سارے فوائد اور ثمرات ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں بتائے گئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد ہمیں پتہ چلیں، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اس کے وہ اہداف اور مقاصد کے جو پروردگار جانتا تھا وہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ جیسے کہ آیت الکرسی میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ لا یحیطون بشیء علما، کہ یہ لوگ اللہ کے علم کے بارے میں احاطہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ نہیں جان سکتے کہ پروردگار کا علم کیا ہے، جو اس کی رضا ہے، جو اس کی منشا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ لہذا ہم ایک ایک کر کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، یا بالخصوص خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات اور وہ الفاظ کے جو انہوں نے اس واقعے کے شروع ہونے سے لے کر اپنی شہادت کے موقع پر انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، اس پر غور کریں اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے اور ان کی شہادت کے پیچھے کون سے عوامل اور اسباب تھے۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر امام کو خداوند متعال کی جانب سے ان کی ذمہ داری معین کر دی گئی ہوتی ہے، اور کوئی بھی امام اگر کسی دوسرے امام کے حالات اور ماحول میں ہوتا تو شاید اسے بھی اسی طرح کی ذمہ داری دی جاتی۔ یہ چیز ہمیں اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ جسے شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں نقل کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت نزدیک تھا تو خداوند متعال کی جانب سے ایک فرشتہ پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہذہ وصیتک الی النجبۃ من اہلک، یہ آپ کی وہ وصیت ہے کہ جسے آپ نے اپنے خاندان میں سے چنے ہوئے افراد کو پیش کرنی ہے، یعنی جو آپ کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے خلفاء اور آنے والے دور میں امام بننے والے ہیں، آپ کی جانب سے یہ وصیت ہے ان کے نام، لہذا آپ کی وصیت انہیں پیش کر دیجیے۔ فدفعه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی امیر المؤمنین علیہ السلام، لہذا اپنی وفات سے پہلے رسول نے اس وصیت کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا، فامرہ ان یفک خاتما، انہیں حکم دیا کہ میرے بعد آپ نے اس عہد کو، اس وصیت کو کھولنا ہے، اس کی گرہ کو توڑ دینا ہے، اور اس میں سے جو لکھا ہوا ہے خدا کی امر کے طور پر، خدا کے حکم کے طور پر، اسے پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ رسول کی وفات کے بعد مولا امیر نے اس عہد نامے کو کھولا اور اس میں جو کچھ لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مولا امیر جب اس دنیا سے جا رہے تھے اپنی شہادت سے پہلے یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے سپرد کی۔
انہوں نے اس میں جو کچھ لکھا تھا ان کی ذمہ داری کے طور پر اس پر عمل کیا۔ امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اس وصیت کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا، اور انہوں نے جب اس عہد نامے کو اور اس وصیت کو کھول کر پڑھا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے خدا کی جانب سے جو امر تھا کہ اس موقع پر اس زمانے میں آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اس وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری جو خدا کی طرف سے معین کی گئی تھی وہ یہ تھی، ان اخرج بقوم، آپ نے ایک قوم کے ساتھ خروج کرنا ہے، نکلنا ہے، مدینے سے باہر جانا ہے، الی شہادتن، آپ کا مقصد ظلم کے خلاف قیام کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جانا نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو چھٹے امام نے بیان کی ہے اور کافی میں شیخ کلینی نے نقل کی ہے، وہ وصیت جو رسول نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کی تھی، اس میں امام کی ذمہ داری جو خدا کی طرف سے معین تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک قوم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ شہادت کے لیے جانا ہے۔ یہ رضا الہی ہے، یہ پروردگار کی طرف سے امام حسین کی ذمہ داری تھی۔ اور پھر ساتھ میں ان اصحاب کا بھی تذکرہ تھا کہ لا شہادت لہم الا معک، کہ یہ جو قوم اور جماعت آپ کے ساتھ نکلے گی، آپ کے ساتھ سفر کرے گی، جو آپ کے اصحاب ہوں گے، جو آپ کے ساتھ نکلنے والے لوگ ہوں گے، انہیں شہادت نصیب ہوگی آپ کے ساتھ۔ لہذا اس میں نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری کا تذکرہ تھا بلکہ امام کے اصحاب کے لیے بھی خوشخبری تھی کہ وہ بھی امام کے ساتھ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ تو یہ چھٹے امام کی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے کس خاطر مدینے سے خروج کیا، یا وہ مدینے سے کس سبب سے نکلے، اس لیے کہ خدا کی رضا اس میں تھی، خدا کی طرف سے ان کی ذمہ داری یہ معین کی گئی تھی کہ آپ نے شہادت کے ذریعے سے اس دین کو بقا عطا کرنی ہے۔ آپ شہید ہوں گے ظلم کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، آپ کا سارا گھر بار لٹا دیا جائے گا، آپ کی عورتوں کو اسیر کر دیا جائے گا، اسی میں دین کی بقا ہے، اور یہی مطلوب تھا امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ ایک روایت ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخر کربلا کیوں گئے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعاً یہ کربلا کا واقعہ تقدیر الہی تھا، خدا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں، اور خدا کی رضا کی خاطر چونکہ خدا نے ان سے وعدہ لیا تھا اس لیے امام حسین نکلے۔ بہت سارے شواہد اور بہت ساری دلیلیں ہمیں پے در پے نظر آتی ہیں۔ 3 شعبان المعظم جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا روز سعید ہے، اس میں مفاتیح الجنان میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو شیخ عباس قمی نے ایک دعا تعلیم کی ہے، ایک دعا لکھی ہے کہ جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بیان کیا کہ چونکہ آج کا روز ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے، آج اس دعا کو پڑھا جائے۔ اگر آپ اس دعا کے ابتدائی جملوں کو دیکھیں جو 11ویں امام کی تعلیم کردہ ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، تو امام نے کیا جملے اس دعا میں بیان کیے ہیں۔ 11ویں امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بحق ھذا الیوم المولود فیہ، کہ تجھے اے پروردگار واسطہ ہے اس دن کے حق کا، اور اس دن کے حق کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ دن کون سا ہے کہ جس میں ایک ایسا مولود پیدا ہوا الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ، اس میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ جسے اس کی پیدائش سے پہلے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی شہادت کی نہ صرف خبر دے دی گئی تھی بلکہ اس سے وعدہ لے لیا گیا تھا کہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے۔ یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا وعدہ تھا کہ جسے امام سے ان کی ولادت سے پہلے ہی لے لیا گیا تھا، یعنی انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ پروردگار ہے جسے پورا ہی ہونا تھا، اور اس چیز کی خبر اللہ کے رسول نے بہت سارے مقامات پر دی ہے۔ رسول کی زوجہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، کامل الزیارات میں ابن قولوین سے روایت کو نقل کیا کہ امام حسین علیہ السلام ابھی بچپن کے عالم میں تھے، اللہ کے رسول ان کو اپنی گود میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے، اس طرح سے کہ جیسے میں نے کسی اور بچے کو پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہذا تعجب کے مارے
زوجہ رسول فرماتی ہے کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اس طرح اتنا زیادہ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، اتنا اسے محبت کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ ہو، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا میوہ دل ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ان قریب سیقتل ابنی ھذا فی ارض یقال لھا کربلا، کہ ان قریب میرے اس بچے کو ایک ایسی زمین پر قتل کر دیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا، جب اس کا کوئی ناصر نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، کہ جس زمین کا نام کربلا ہے، اور میری امت کے لوگ ہی اسے شہید کریں گے جو میری شفاعت کے طلبگار ہوں گے، اور ہرگز قیامت میں میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے اس بیٹے کی زیارت کے لیے جائے گا، پروردگار اسے میرے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تعجب سے زوجہ رسول نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس بیٹے کی زیارت کا اتنا ثواب ہے کہ اسے آپ کی ایک زیارت کا یا آپ کے ایک مقبول حج کا ثواب ملے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں، ایک نہیں، 2 حج کے برابر۔ جتنا زیادہ زوجہ رسول کا تعجب بڑھتا گیا اتنا ہی رسول نے تعداد کو بڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میرے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے میرے 90 مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت تھی۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی زیارت کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے رسول کے 90 حج مقبول کے برابر ثواب مل جاتا ہے، جس شہادت کی وجہ سے ان کے زائر کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ رسول کے 90 مقبول حج کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ خود اس امام حسین علیہ السلام کی اپنی اس شہادت کے بدلے خداوند متعال نے انہیں کتنا اجر و ثواب عطا کیا ہو۔ اور یہ وہ شہادت تھی کہ جسے پروردگار نے ان کے لیے معین فرمایا تھا، رسول نے اس کی خبر دی تھی، رسول نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ میرا یہ نواسا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ بھی پہلے سے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہیں خطبے میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا اور اچانک رونے لگے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بیان کیا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور تم لوگ اس وقت ان کی نصرت کے لیے آگے بڑھنا۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں پہلے سے یہ بیان کر دیا کہ میرا بیٹا مارا جا رہا ہوگا، تمہیں مدد کے لیے بلائے گا لیکن تم اس کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اس وقت گریہ کر رہے تھے، اور اصحاب رسول کے بارے میں رسول یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ابھی تو تم رو رہے ہو میرے اس بیٹے کی شہادت کا ذکر سن کر، لیکن اس وقت جب وہ تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہوگا تم اس کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے۔ خود عمر ابن سعد، وہ ملعون کہ جس نے شہر رے کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر کی سپہ سالاری کو قبول کیا، ابن زیاد نے یہ پیشکش کی تھی، یہ لالچ دی تھی عمر ابن سعد کو کہ اگر تم اس لشکر کے سپہ سالار بن گئے تو میں یزید کی طرف سے تمہیں رے کی سربراہی اور خلافت اور ولایت امر عطا کروں گا۔ اس عمر سعد کا یہ جملہ ہے، روایت میں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر یہ جملہ کہتا ہے کہ ان قوما من الناس من السفہاء، ان قوما من السفہاء، یعنی دیکھیں لفظ کیسا استعمال کیا کہ یہ جاہل لوگ، یہ ان پڑھ لوگ، یہ بے وقوف قسم کے لوگ، یزعمون انی اقتلک، اے امام حسین یہ بے وقوف قسم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے یہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا جو آپ کو قتل کرنے والا ہوگا، آپ نواسہ رسول ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں، آپ اتنے عظیم مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، اہل کسا میں سے ہیں، آپ کی عصمت اور طہارت کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں عمر سعد کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنا رائج تھا اور کتنا مشہور تھا یہ جملہ یا یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا ہے، ان کی شہادت ہر قسم کے لوگوں کے ذہن میں موجود تھی۔ اور عمر سعد آ کر امام سے سوال کر رہا ہے کہ مولا یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آ کر امام حسین کو قتل کروں، کیا ایسا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہم لیسوا بسفہاء، یہ لوگ
کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں جو تمہیں کہہ رہے ہیں، بل ہم علماء، یہ حلیم لوگ ہیں، یہ حکیم لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، اور بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ تم یقیناً مجھے قتل کرنے والے ہوگے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ کس خاطر اور کس وجہ سے تم مجھے قتل کرو گے، اس لیے کہ تمہیں شرع رے کی حکومت کی لالچ دی جائے گی، اور میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد تم اس رے کی گندم بھی نہیں کھا سکو گے۔ یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ تم مجھے قتل کرنے والے ہوگے، اور تم کس خاطر کس سبب سے میرے لیے یہ کام انجام دو گے۔ اسی انداز سے جب ہم واقعہ کربلا کے آغاز کو دیکھتے ہیں، اب اور بھی بہت ساری دلیلیں، ظاہر ہے کہ تمام شواہد اور تمام واقعات کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے، بس کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس وجہ سے، کس سبب سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے خروج کیا۔ اس میں ایک اہم ترین وہ واقعہ ہے کہ جب ولید کے پاس یزید کا خط آتا ہے اور اس میں یہ طلب کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے میرے نام پر بیعت لو۔ جب ولید کی طرف سے قاصد آتا ہے، امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے قبر رسول کے نزدیک، اور ساتھ ہی عبداللہ ابن زبیر بھی امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاصد آتا ہے ولید کا، اور امام حسین علیہ السلام سے اور عبداللہ ابن زبیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں حاکم نے طلب کیا ہے، دربار میں وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس موقع پر جب امام حسین علیہ السلام جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی خاطر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اس وقت دربار میں جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ آپ کو قید کر لے گا، اپنے پاس محبوس کر لے گا، زندان میں ڈال دے گا، اور زبردستی آپ سے بیعت لے گا۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ آپ کس طرح سے اس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میں اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنے چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، اسلحہ ہوگا، انہیں باہر کھڑا کروں گا، اور میں خود اندر جاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں انہیں اندر بلا لوں گا، جو مجھے روک لیں گے اور مجھے حفاظت سے باہر لے آئیں گے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر کے سامنے بھی یہ جملہ کہا تھا، فَقَدْ عَلِمْتُ وَاللَّهِ أَنَّهُ جَاءَ مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا قِوَامَ بِهِ، کہ یزید نے ایک ایسی چیز کا تقاضا کیا ہے کہ جس کے بارے میں وہ بھی جانتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اس نے مجھ سے جو بیعت طلب کی ہے اور امر خلافت اور رسول کی جانشینی کا جو دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ اس خلافت کو سنبھالنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو امام نے جملہ کہا تھا وَقَضَاءُ اللَّهِ فِيَّ مَاضٍ، اور اللہ کی طرف سے میرے بارے میں جو حکم ہے، خدا نے میرے لیے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی عبداللہ ابن زبیر کیا کہہ رہے تھے کہ اے مولا، اگر آپ چلے گئے، اے حسین اگر آپ ولید کے دربار میں چلے گئے، ممکن ہے وہ آپ کو زندان میں ڈال دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کرا دے۔ تو امام نے یہ جملہ کہا کہ میرے بارے میں تقدیر الہی جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، جو مجھ سے وعدہ لیا جا چکا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گا، چاہے تم کچھ بھی چاہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ فِي بَيْتِ رَسُولِهِ مَا يَشَاءُ وَيَرْضَى، اور خداوند متعال ہی کی ذات ہے کہ جو اپنے رسول کے گھر والوں کے بارے میں جیسا چاہتا ہے اور جس چیز پر راضی ہوتا ہے ویسا ہی کام انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر تم چاہو کہ مجھے شہادت سے، قتل ہونے سے بچا لو تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے میرے لیے جس شہادت کا وعدہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام ولید سے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں تمہیں اس کا کوئی جواب دوں، کل صبح ہونے کا انتظار کرو، جب مسجد میں تم تمام لوگوں سے بیعت لوگے اس وقت میں بھی آ جاؤں گا، اور اس وقت دیکھیں گے دن کی روشنی میں کہ اس کا کیا جواب دینا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام اس وقت ولید کے دربار سے چلے گئے،
وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مروان نے کس طرح سے درمیان میں دخل اندازی کی، امام غضبناک ہوئے، اور امام کے جو اصحاب تھے، جانثار تھے، امام کے قبیلے کے لوگ، امام کے خاندان کے لوگ، وہ کس طرح سے اندر داخل ہوئے اور امام کو اس وقت وہاں سے حفاظت کے ساتھ واپس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو درک کر چکے تھے کہ اب مدینہ ان کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہا، اگر وہ مزید مدینے میں کچھ دن رکتے ہیں تو یہ ان کے لیے محفوظ جائے پناہ نہیں ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کی تیاری شروع کی، اپنی ماں کی قبر پر آئے، اپنے بھائی سے الوداع کیا۔ جب اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر آئے ہیں تو یہاں بھی ہمیں کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس خاطر اور کس وجہ سے اس سفر کو شروع کر رہے ہیں، اور واقع کربلا کا سبب کیا ہے، کس خاطر امام نے شہادت دی ہے۔ امام رسول کی قبر پر پہنچنے کے بعد قبر رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُ، اور پروردگار تو جانتا ہے کہ اب میرے سامنے وہ بات اور وہ چیز پیش آ گئی ہے جسے تو پہلے سے جانتا تھا، یعنی اس وقت میرے لیے وہ واقعہ پیش آ رہا ہے، وہ ماحول فراہم ہو رہا ہے، اب وہ چیز ہونے جا رہی ہے جسے تو پہلے سے جانتا ہے۔ اچھا، اب امام اپنے سفر کے آغاز میں ہی جب مدینہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، جب مدینے سے نکلنے جا رہے ہیں، رسول کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے مشن کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نہ کسی فساد کی خاطر جا رہا ہوں، نہ میں کسی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کوئی حکومت کی لالچ رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیے، اگرچہ کہ حق ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق ہے، امام نے یہ رد نہیں کیا کہ یہ میرا حق نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ یہ حکومت اور خلافت میرا حق ہے، رسول کا حقیقی خلیفہ اور جانشین میں ہوں، یہ بات پیش کی ہے۔ لیکن کبھی بھی کربلا کی طرف جاتے ہوئے جس وقت انہیں روک دیا گیا، جس وقت انہیں مجبور کر دیا گیا کہ اب یزید کے خلاف جنگ کی جائے، اس وقت کبھی امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو پیش نہیں کیا کہ میں اپنا حق لینے کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ خلافت میرا حق ہے۔ نہیں، یہ جملہ کہیں نہیں کہا۔ امام نے کیا فرمایا قبر رسول پر کھڑے ہو کر؟ اللہم انی احب المعروف واکرہ المنکر، خداوندہ میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں، برائی کو روکنا چاہتا ہوں۔ یعنی امام نے اپنا مقصد واضح کر دیا کہ میں اگر نکل رہا ہوں اور میں مدینے کو چھوڑ کر قبر رسول کو وداع کر کے جا رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اچھائیاں چونکہ ختم ہو رہی ہیں، ناپید ہو رہی ہیں، معروف بھلا دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں معروف کو واضح کروں، معاشرے میں نیکیاں عام ہوں، رائج ہوں، اور منکرات برائیاں ختم ہوں۔ وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ هَذَا الْقَبْرِ، اور تجھے اس قبر کا، وَمَنْ فِيهِ، اور اس میں جس رسول کی جسد اور جنازہ موجود ہے، ان کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، مَخْتَرْتَ مِنْ أَمْرِي هَذَا مَا هُوَ لَكَ رِضًا، اے پروردگار اس مورد میں ابھی جو حالات میرے سامنے پیش آ رہے ہیں، میرے لیے اس چیز کو اختیار فرما کہ جس میں تیری رضا ہو۔ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار میرا حق کی خلافت مجھ سے چھین لیا گیا ہے، زبردستی مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اے پروردگار میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ یہ خلافت مجھے دے دے اور میں اس کی خاطر نکل رہا ہوں۔ یہ تو نہیں کہا امام نے، امام نے کہا ہے پروردگار جس میں تیری رضا ہے، اور امام جانتے ہیں کہ رضا کس میں ہے، پہلے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی، امام سے وعدہ لیا جا چکا ہے، امام کو رسول کے ذریعے سے وصیت کی جا چکی ہے کہ آپ نے شہادت کے لیے نکلنا ہے۔ تو امام نے جو سوال کیا وہ کیا ہے کہ اس مورد میں، اس قضیے میں، اے پروردگار جس میں تیری رضا ہے اسی کو میرے لیے اختیار فرما۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر ایک مرتبہ گرتے ہیں،
اپنے نانا کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب کے عالم میں اپنے نانا رسول خدا کو دیکھتے ہیں کہ نانا تشریف لائے ہیں، چاروں جانب سے ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے، اور ان کے جد امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اے حسین ہماری طرف آنے میں جلدی کرو، تمہارے بابا، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی جنت میں تمہارے لیے مشتاق ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام یہ جملے سنتے ہیں تو اس وقت رو رو کر اپنے نانا سے عرض کرتے ہیں، یا جدہ ہو لا حاجت لی فی الرجوع الی الدنیا ابدا، اے نانا پھر میں بھی اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، جب میرے بابا اور میری ماں، میرے بھائی اور آپ سب میرے مشتاق ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیجئے، فخذنی الیک وجعلنی معک الی منزلک، اے نانا آپ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی منزل میں، اپنی جگہ میں، جہاں جنت میں آپ تشریف فرما ہے نعمتوں میں، وہاں مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں اس دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیے یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جنگ کرنے کا، یزید کے خلاف خروج کرنے کا، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، تخت خلافت کو لینے کے لیے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ان کا یہ کوئی ارادہ ہوتا تو کبھی وہ یہ جملے نہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں اپنا حق لینے کے لیے، خلافت کی کرسی حاصل کرنے کے لیے، آپ کی خلافت اور جانشینی پر قبضہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس طرح کے کوئی جملے امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمائے۔ اس کے بعد جب مدینے سے انہوں نے اپنے قافلے کو، اپنے کاروان کو جمع کیا ہے، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا وارث اور اپنا جانشین مقرر کر کے جب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو ایک خط لکھا، محمد حنفیہ کے نام امام نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، اور یہ مشہور و معروف جملے جو آپ مختلف علماء سے، خطباء سے مجالس میں سنتے ہیں، وہ اسی وصیت نامے کے ہیں جو امام نے محمد حنفیہ کے نام پر لکھے ہیں، جسے میں نے سرنامہ کلام میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام نے اپنا منشور بیان کر دیا، اپنا ہدف پیش کر دیا کہ اگر میں مدینے سے نکل رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے اور میں کس خاطر نکل رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نہ کوئی تکبر کر رہا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سمجھتا ہوں، کوئی بڑائی دکھانے کے لیے تکبر کرتے ہوئے نہیں نکل رہا، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا حق مار لوں، اور نہ ہی میں زمین میں کوئی فساد پھیلانا چاہتا ہوں۔ میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کی خاطر مدینے سے نکلا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نیکیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، یہ میرا ہدف ہے۔ اگر امام کا ہدف اپنے حق کی خاطر لڑنا تھا، ظلم کے خلاف جہاد کرنا تھا، یا خلافت کو حاصل کرنا تھا، حکومت پر قبضہ کرنا تھا، تو یہ کہنا چاہیے تھا اريد ان آخذ حقی، یہ کہتے کہ میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور اس خاطر میں اسی سیرت پر، اسی روش پر چلوں گا جو میرے نانا کی بھی سیرت تھی اور جو میرے بابا کی بھی سیرت تھی۔ اور اس کے بعد بھی اہم جملے امام نے فرمایا، فمن قبلنی بقبول الحق، جس نے مجھے میرے حق کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی میرا جو حق بنتا ہے، اگر اس کے ساتھ انہوں نے مجھے قبول کر لیا، اللہ اولا بالحق، تو اللہ حق ہی کا فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے ادا کر دے۔ اب اہم جملہ ہے، امام نے فرمایا فمن رد علی ھذا، لیکن اگر کسی نے میرے حق کے مطابق مجھے عطا نہیں کیا، میری اس بات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اصبرو، تو میں صبر کروں گا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ امام نے نہیں کہا کہ میں تو کسی بھی طریقے سے، چاہے میں مر جاؤں، چاہے میرے بچے شہید ہو جائیں، چاہے مجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑے، چاہے مجھے کہیں کا بھی سفر کرنا پڑے، میں تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، یزید کو فنا کرنے کے لیے جنگ کروں گا۔ امام نے کیا کہا؟ اصبرو، اگر کوئی میری بات نہیں مانتا، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، میرا ہدف تو یہ ہے کہ میں نہی عن المنکر کروں، اور اس پر میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں گا، لیکن اگر کوئی میری اس بات کو نہیں مانتا،
میری اس بات کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تب بھی میں کیا کروں گا؟ اصبرو، تو میں صبر کروں گا، یعنی کہا میں جنگ کروں گا، حتی یقضی اللہ تعالی بینی و بین القوم بالحق، کہا کہ میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک میرے اور میرے مخالفین کے درمیان اللہ حق کے ذریعے سے فیصلہ نہ کر دے۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ جملے عرض کیے کہ جو امام نے اپنے نانا سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمائے، جب آنکھ کھل گئی ہے، خواب مکمل ہو گیا اور رسول خدا نے ان کو خبر دے دی کہ بیٹا پروردگار نے تمہارے لیے جنت میں جو مقامات رکھے ہیں، جو درجات رکھے ہیں، وہ شہادت کے بدلے حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، پروردگار تجھے قتل ہوتا ہوا اپنی راہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جاؤ کربلا کی طرف۔ امام کی آنکھ کھل گئی، اور اب جب امام جانا چاہتے ہیں اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوتے ہوئے، تو اس وقت بھی امام نے یہ جملے کہے تھے، یا جدی لقد خرجت من جوارک کرہن، اے نانا رسول خدا، میں اگر یہاں سے جا رہا ہوں آپ کی قبر کو چھوڑ کر، آپ کے جوار اور آپ کی ہمراہی کو چھوڑ کر مدینے سے نکل رہا ہوں، تو نانا میں مجبوراً نکل رہا ہوں، مجھے زبردستی مدینے سے باہر نکالا جا رہا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ وَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور میرے اور اے نانا رسول خدا آپ کے درمیان جدائی ڈالی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ بات بہت صریح ہے، بہت واضح ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ امام کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا مدینہ چھوڑ کر جانے کا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے تقاضے کے مطابق یزید سے جنگ کی، ظلم کو مٹانے کے لیے امام کھڑے ہو گئے، میدان میں آ گئے، اپنا حق لینے کے لیے کرسی خلافت اور تخت خلافت کو حاصل کرنے کے لیے امام نے جہاد کیا ہے، خروج کیا ہے، قیام کیا ہے، تو یہ جملے اس کے مقابل میں ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نانا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے زبردستی نکالا جا رہا ہے، میں مجبور ہوں، میں اپنی جان کا دفاع کرنے کی خاطر، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی خاطر یہاں سے نکل رہا ہوں، ورنہ تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نہیں جانا چاہتا آپ کی قبر کو چھوڑ کر۔ وَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَيْثُ أَنِّي لَمْ أُبَايِعْ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، مجھے کیوں یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، میں کیوں آپ کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا، اور اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، بس اس خاطر میں آپ کی قبر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میرے دوستوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جن پر غور کرنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد کیا تھا، انہیں کس وجہ سے مجبوراً مدینے کو چھوڑنا پڑا۔ یہ سارے کلمات آپ کی خدمت میں واضح ہو گئے۔ اب آئیے کہ وہ اصحاب اور جانثار جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بھی اتنی بلندی پر، اتنے اہم درجے پر فائز تھے کہ امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، جب مکے سے امام نکلے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اس وقت بھی بنی ہاشم کو خصوصاً خط لکھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، فَإِنَّهُ مَنْ لَحِقَ بِي مِنْكُمْ اسْتَشْهَدَ، تم میں سے جو بھی اس راہ میں میرے ساتھ ملحق رہے گا، استشہد، وہ شہید ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ہم کوئی مال غنیمت حاصل کرنے نہیں جا رہے، ہماری اس جنگ کا نتیجہ کوئی خلافت اور تخت حکومت نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جنگ میں فتح ہو جائے گی تو بہت مال غنیمت ملے گا، اہم اہم جگہوں کی ولایت اور حکومت مل جائے گی، تو یاد رکھو استشہدہ، جو ہمارے ساتھ ہے اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ شہید ہو جائے گا۔ ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں جا رہے۔ ہاں البتہ دوسری بات بھی امام نے واضح کر دی کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ شامل نہیں ہوتا، وَمَن تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفَتْحِ، اگر کوئی اس شہادت کے مرتبے میں میرے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا، یہ بنی ہاشم کو امام کہہ رہے، اگر کوئی اس شہادت کے مرحلے میں میرے ساتھ شریک نہیں ہو رہا، مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، مجھ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور میرے لشکر کو چھوڑ دیتا ہے، لم یبلغ مبلغ الفتح،
تو وہ فتح کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ واضح کر دیا امام نے کہ کامیابی صرف اور صرف شہادت حاصل کرنے میں ہے، لہذا اب جو پیچھے رہ جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو بھی اپنے ساتھ اس منزل میں لے جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے امام نے انتخاب کیا تھا۔ جن لوگوں کے بارے میں امام جانتے تھے کہ یہ اس مرحلے پر ہیں جو شہادت میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے، تو انہیں خط لکھ کر بھی امام نے بلایا ہے، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب شب عاشور آ گئی ہے تو امام نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے اپنے اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کر لیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی اصحاب کو نہیں جانتا۔ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں، ویسے کسی کو نہیں ملے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ میرے رشتہ داروں میں سے، میرے اہل میں سے کسی ایک کا بھی ہاتھ پکڑو اور اس رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنی جان کی حفاظت کر لو۔ لیکن حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کیا آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں؟ یہ ممکن ہے؟ خدا ہمیں کبھی ایسا کوئی دن نہ دکھائے کہ جب آپ مر چکے ہوں، آپ شہید ہو چکے ہوں اور ہم آپ کے بعد زندہ رہ جائیں۔ ایک ایک کر کے ایک صحابی کھڑا ہوتا گیا، اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ زہیر ابن قین کھڑے ہوتے، کبھی مسلم نے اوسجا کھڑے ہوتے۔ یہ وہ با وفا اور جانثار اصحاب تھے کہ جو حسین کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا مولا عباس وہ اہم ترین وفاداری کا مرقع اور مرصع نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے امام کی خاطر اپنی جان کو نثار کیا، کہ سید سجاد نے ان کے لیے قصیدہ پڑھا، کہ کس طرح سے میرے چچا عباس نے اپنی جان کو اپنے بھائی حسین کی خاطر فدا کر دیا، حتیٰ قطعت یدا ہو، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جب روز عاشور آئی ہے اور ایک ایک کر کے اصحاب اور انصار شہید ہوتے گئے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ بار بار مولا عباس اپنے آقا کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مولا عباس اپنے آقا کی خدمت میں آئے ہیں، مولا حسین نے کہا کہ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ اور ایک موقع وہ آ گیا کہ جب علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، قاسم کا پامال شدہ لاشا بھی آ چکا ہے، اب جو عباس نے اپنے آقا سے مرنے کی اجازت طلب کی اور حسین نے کہا اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تو عباس نے ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھ کر کہا مولا اب وہ میرا لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ بس ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا اے عباس اب اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر بچوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کرو۔ میں نے ایک مقتل میں یہ جملہ پڑھا ہے، جب عباس بچوں کے خیمے میں آئے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر گریہ کرنے لگے کہ بچے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مشکوں سے اپنے سینوں کو مل رہے ہیں، شاید مشکوں کی تری سے پیاس میں کچھ کمی آ جائے۔ عباس نے ایک مرتبہ بچوں سے وہ مشکیزیں لیے اور کہا اے بچوں ابھی ذرا تھوڑی دیر صبر کرو، میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ عباس نے علم کو سنبھالا، مشکیزے کو اپنے کاندھے پر رکھا، اپنے رہوار پر سوار ہوئے، نہر فرات کی جانب بڑھے ہیں۔ 4000 کا دستہ نہر فرات پر موجود تھا، جنگ کر کے نہر فرات پر قبضہ کیا۔ اب جو مشک کو بھر لیا، ایک مرتبہ چلو میں پانی کو لیا، پینا چاہتے تھے کہ شاید پانی میں حسین کا چہرہ نظر آیا ہوگا۔ ارے میرا آقا پیاسا ہے، ابھی حسین کی سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پانی پی لے؟ پانی کو ایک مرتبہ پھر پھینک دیا، اب اپنے گھوڑے کا رخ خیمہ حسین کی طرف کیا۔ عباس کی ایک ہی آرزو تھی یہ پانی کسی طرح حسین کے خیمے میں پہنچ جائے۔ زید بن ورقہ نے چھپ کر حملہ کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشک کو اپنے بائیں بازو سے سنبھالا، ایک اور ملعون نے حکیم بن طفیل نے عباس کے بائیں بازو پر وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس نے اب مشک کو اپنے دانتوں سے سنبھالا،
نکالا اور خیمے کی طرف دوڑنا شروع کیا، کسی طرح یہ پانی پہنچ جائے۔ بس عزیزو، یزیدی فوج سے ایک تیر آیا، عباس کے دانتوں میں جو مشق موجود ہے، مشق سکینہ میں تیر لگا، عباس کی ساری آرزو ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ اب جو تیر چلنا شروع ہوئے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عباس اپنے دونوں پیروں کی مدد سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، کسی ملعون نے سر پر گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، اپنے آقا کو آواز دی، اے آقا علیک من السلام، اے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ادھر حسین خیمے میں موجود تھے، اپنی کمر کو تھام کر کہا، الآن انکسر ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔